پھر بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ اسی طرح پانی ہے لیکن بندہ مریض ہے، پانی استعمال کرے گا تو مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، یا کسی ماہر ڈاکٹر نے یہ منع کیا ہے کہ آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا ورنہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، تو اس صورت میں بھی وہ بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی اس آیہ مبارکہ کے تحت مرضا جو ہے یہ مریض کی جمع ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیمار کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو غسل یا وضو سے ہلاک ہو جائے، غسل کرے یا وضو کرے تو اس کو موت واقع ہو جائے، ایک ایسا بیمار ہے۔ جیسے چیچک والے یا سخت گہرے زخم والے لوگ، یہ جو چیچک والا مرض ہے یہ اگر بندے کو لگا ہوا اللہ نہ کرے تو بندہ پانی کا استعمال کرے تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ گہرے زخم آئے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ جہاد میں گیا تھا تو تلواریں لگی ہوئی ہیں جسم پر، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے دربار میں جہاد کرنے والے لوگوں کا یہ حال تھا کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں تلوار یا نیزے یا تیر کا نشان نہ ہو، ایسے ایسے لوگوں نے جہاد کیا اور اس انداز میں اللہ کے پرچم کو بلند کیا۔ تو اس طرح زخم لگے ہوئے ہیں اور پانی کے استعمال سے وہ زخم خراب ہو سکتے ہیں، موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو اب بھی پانی موجود بھی ہے، سارا کچھ ہے، بندہ قادر بھی ہے، لیکن پھر بھی اسے اجازت ہے کہ وہ بندہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اسی طرح کوئی اور مرض ہو کہ جو سخت تکلیف ہو پانی کے استعمال سے، یا اس طرح مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، جس طرح بعض بخار والے، اگر بخار کی حالت میں بعض بخار ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس حالت میں پانی کا استعمال کیا جائے تو زیادہ خطرہ ہوتا ہے، بخار بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور معالج جو ہے ماہر وہ یہ کہے، یعنی یہ کہ بندہ اپنی طرف سے فیصلہ کر لے چونکہ میں یوں ہوں اس وجہ سے میں بس ٹھیک ہے، تو وہ خود بخود اپنی سوچ سے آگے تیمم کر لے، ایسا نہیں ہے۔ ماہر ڈاکٹر کہے کہ تم پانی استعمال کرو گے تو تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے، تو پھر اس کے لیے تیمم جو ہے وہ جائز ہوگا، ورنہ پھر اسے وضو ہی کرنا پڑے گا اور وضو کر کے ہی نماز ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ اب مثال کے طور پہ بندے کے پاس پانی بھی ہے، پاک صاف پانی ہے، پانی سے وضو کرنے پہ قادر بھی ہے، یعنی اٹھ بھی سکتا ہے، وضو کر بھی سکتا ہے، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اسی طرح ڈاکٹر نے روکا تو اب اس کا دل تو کر رہا ہوگا کہ میں وضو کروں، کیونکہ ایک نمازی بندے کی عادت بھی بنی ہوتی ہے، لیکن شریعت نے اسے یہاں اجازت دی ہے کہ نہیں، وہ ماہر معالج کی بات کو مانے تاکہ اس کا مرض نہ بڑھ جائے۔ اب یہ اگر ہم بغور دیکھیں تو یہ شریعت نے ایک احساس کیا ہے بندے کا، اور اپنا حکم اللہ نے، اب دیکھو حکم وضو کا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ حکم اٹھایا اور جو آسانی تھی رب ذوالجلال نے وہ عطا فرمائی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جگہ جگہ پہ ہمیں آسانیاں دی ہیں، اور یہ جو کام کرنے کے لیے ہماری ڈیوٹیاں لگی ہیں اس میں ہمارا اخروی فائدہ ہے، اس میں ہمارا قبر کا فائدہ ہے، اس میں ہمارا آخرت کا فائدہ ہے، حشر کا فائدہ ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا ایک نظام ہے کہ رب ذوالجلال نے طرح طرح سے ہمارے لیے ذرائع بنائے ہیں بخشش کے، آخرت کی کامیابی کے، اور اس میں پھر مزید آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ اس کی رحمتیں ہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ اسی طرح تفسیر میں یہاں پہ لکھا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ تو تھا بیماری کے لحاظ سے، اب بیماری کے لحاظ سے نہیں، اب پانی کے لحاظ سے ہے۔ مثال کے طور پہ پانی پاس ہے ہی نہیں، اور میل ادھر تلاش کیا، ادھر تلاش کیا، آگے تلاش کیا، پیچھے تلاش کیا، ملا ہی نہیں، اب تیمم ہے۔ اب پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم ہے، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پانی ساتھی کے پاس ہے مگر وہ دیتا نہیں،
یعنی جنگل بیابان میں کوئی سفر کر رہا ہے یا ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں اور ویسے پانی ملتا نہیں اور جس بندے کے پاس ہے وہ دیتا نہیں، تو ایسی صورتحال میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ یا وہ پانی دیتا تو ہے لیکن پانی کی قیمت اتنی مانگتا ہے کہ جتنی وہ ادا ہی نہیں کر سکتا اگلا بندہ، یعنی بہت مہنگا پانی بیچنا چاہتا ہے، تو پانی ارد گرد ہے بھی نہیں اور یہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ خرید کے وضو کر سکے، تو اب بھی تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ لکھا ہے پانی ہے مگر باہر ہے، ایک بندہ کسی جگہ پہ ہے اندر اور پانی باہر ہے، اور باہر نکلے گا تو باہر کوئی درندہ کھڑا ہوا ہے، یعنی جنگل میں باہر کی جگہ پہ گھر ہے، باہر شیر کھڑا ہوا ہے مثال کے طور پہ، تو پتہ ہے کہ میں باہر نکلوں گا تو وہ حملہ آور ہو جائے گا، تو اب بھی حکم یہ ہے کہ وہ اندر بیٹھے ہوئے تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز ادا کرے، نماز نہ چھوڑے اور باہر نہ نکلے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، ورنہ شیر واقعی حملہ آور ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح اس کا نقصان ہو۔ اسی طرح کوئی سانپ ہے باہر یا اس طرح کوئی موذی اور جانور ہے، یا مثال کے طور پہ اوپر یہ مجاہد ہے، مسلمان ہے اور کافروں نے گھر کا گھیرا ڈالا ہوا ہے، تو اب باہر نکلے گا تو وہ یقیناً حملہ آور ہوں گے، مارنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ اندر چھپا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ وہیں تیمم کرے اور وہیں نماز ادا کر لے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کتنی بریک باتیں قرآن و سنت میں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن ایک جگہ پہ بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دے۔ بیمار ہے، سخت بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، پانی ہے نہیں، یا اس طرح کر کے کتنی صورتیں بیان کی شریعت میں، لیکن ایک جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ اس صورت میں آ کے نماز چھوڑ سکتا ہے۔ پتہ چلا نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، نماز کی خود بھی پابندی کرنی چاہیے اور اپنے بچوں سے بھی نماز کی پابندی کروانی چاہیے، نگرانی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر بندہ راعی ہے اور قیامت والے دن اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ راعی بمعنی سربراہ، نگران، ایک ہے کہ پورے ملک کا نگران، ایک پورے صوبے کا نگران، اسی طرح کر کے کسی نہ کسی حالت میں بندہ واقعی ضرور نگران ہوتا ہے۔ اگر وہ پڑھاتا ہے تو کلاس کا نگران، اس طرح کر کے یعنی کسی نہ کسی شکل میں، اگر گھر میں ویسے ہے تو ویسے گھر کا جو ہے وہ نگران ہوگا، کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا نگران۔ اب وہ نگران جو ہے سرکار فرماتے ہیں اس سے قیامت والے دن اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو اس کے نیچے تھے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان کو وہ دین سکھاتا تھا یا نہیں سکھاتا تھا، ان کو راہ راست بتلاتا تھا یا نہیں بتلاتا تھا، تو یہ سوال ہوگا۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی تعلق رکھنے والے ہیں ان کو بندہ دین کی طرف لگائے، نماز پڑھنے کی طرف لگائے، اس کی اہمیت بیان کرے، جو جتنا بندے کے پاس کنفرم علم ہے اس کے مطابق قرآن و سنت کو آگے پھیلانے کی کوشش کرے، اور ایک احساس کے ساتھ اندر سے کہ اس کی کوشش ہو کہ یہ اس طرف لگ جائے تاکہ یہ آگے والے معاملات سے بچ جائے، اسے کامیابی مل جائے، قبر میں اسے کامیابی مل جائے، حشر میں اسے کامیابی مل جائے۔ اس احساس کے ساتھ یہ اس طرف بندے کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان ہر جگہ پہ، بازاروں میں جہاں وہ جاتے تھے، بیابانوں میں، محلوں میں جہاں جاتے تھے، وہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ پھر اس گفتگو میں آپ یہ بھی ذرا غور فرمائیں کہ جہاں کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ جن کے پاس ہم پیر سمجھ کے چلے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ نماز کسی حال میں بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو ہر ٹائم نماز ہے۔ اس طرح کے جملے بولتے ہیں، بے عمل ہیں، بد عمل ہیں اور خود گمراہ ہیں، اور پھر اس طرح کی باتیں اگلے کے بندے کو کر کے بعض جو ہے وہ اس کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں۔ میں حیران ہوں، ایسے لوگوں کے بھی کافی سارے مرید ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایسے حالات پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے
اور اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سرکار کا دین ہے اور ہم سرکار کے امتی ہیں، یہ اللہ کا دین ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا بنتا ہے کہ ہم اللہ کی بات کریں، ہمارا بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کریں، ہمارا بنتا ہے کہ ہم اپنے پیارے دین کی بات کریں۔ یہ نہیں ہے کہ وہی کر رہا ہے نا مجھے کیا ہے، یا یہ ذہن میں ہو کہ مولوی صاحب گئے ہیں، ایک مولانا صاحب یہ ابھی کچھ دن ہو گئے ہیں، 2-4 دن مجھے ملے ملاقات میں، علامہ صاحب ہیں، واقعی علامہ صاحب، وہ مجھے ایک بات سنا رہے تھے جی کہ عجیب وقت آ گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے جی؟ کہنے لگے کہ اگر مسجد میں کوئی معاملہ ہو جائے نا انتظامیہ کے اندر، تو انتظامیہ کے بندے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب اسے زیادہ سمجھانا۔ بھائی تم نے کیوں نہیں سمجھایا؟ محلے میں ایسے ہو جائے محلے دار نہیں اسے کہیں گے، کہتے مولوی صاحب کو آگے مولوی صاحب اسے سمجھاؤ وہ یہ کر رہا ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بندے اپنا فرض جو ہے نا وہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ پھر بنتا تو یہ ہے نا بھی ہر بندہ ایک دوسرے کو سمجھائے، جو غلطی دیکھ کے، خامی دیکھ کے، کوتاہی دیکھ کے وہ سمجھائے، لیکن ہو کیا رہا ہے وہ دوسرے کو کہیں گے یار تم یہ کرو، دوسرے کو نہیں تم یہ کرو۔ ہر ایک بندے کا میرے بھائیوں بنتا ہے کہ اسلام کے خلاف کسی کو دیکھے، کل کو اس نے اس بات کا جواب دینا ہے اللہ کے دربار میں، وہ دیکھے تو وہ منع کرے جتنا حد تک وہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑے اس سے، یہ ضروری نہیں ہے، وہ پیار سے ادب سے جس جگہ پہ وہ ہے اس جگہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر چھوٹا ہے تو ادب کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر بڑا ہے تو اپنا بڑا پن استعمال کرتے ہوئے، اگر سختی کر سکتا ہے، اس کے کوئی شاگرد ہیں یا اس کے کوئی مرید ہیں یا اس کا اس طرح کا معاملہ ہے، تو وہ اس طرح جہاں وہ ہے وہ اس اپنے عہدے کو ذہن میں رکھ کے وہ ضرور تربیت کرے اور اسلام کے بارے میں ضرور وہ سمجھائے اور لگائے اس طرف، تاکہ کل قیامت والے دن اس سے سوال ہو تو اپنے جواب میں وہ پاس ہو چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے اس عمل پہ، اس حکم پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال اپنا اپنا فرض جو ہے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔